جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہو، کیا پتا تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جسے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے، بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھوری چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تمہیں یوں وہ راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا تمہیں، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔
یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل و دماغی وسوسے سے حاوی نہیں ہونے دیتے، دل پر دماغی وسوسے حاوی ہونے نہیں دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر ڈر کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے
جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جاؤ تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا، تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کر دینا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر دیکھو گے کن فیکن کے نظارے۔ اگر حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا گیا تھا تو تمہیں بھی بچا لیا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو، جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا، سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، ماضی کے گناہ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی، تو تم خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، سورہ یوسف سکھاتی ہے ہمیں۔ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہے اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اسے پتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی تو گر جاتے سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمیں اللہ اپنے آگے
سجدریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے؟ ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو اس کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ چاہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، مجھے خبر ہے کہ تو ہی اسے صبر دینے والا ہے۔ یہ آزمائش ہے اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اور اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری نہیں سن رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی ہی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے
उन सब को नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत उससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ ना होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसानियां ही आसानियां होती है। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते उन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखो, और जो काम अल्लाह के हवाले कर दो उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ जरूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो, नेमतों को मत ठुकराओ, दुआओं की बेअदबी मत करो। ये करके दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती है, और वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो ये भी गवारा नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की हर ताकत को इकट्ठा करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर तुम अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो। तब वो तुम्हें कुन से नवाज देता है। बस फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुक़द्दर होता है। दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है, और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में हैं। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं? क्यों सोचों में घिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों उसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है किस वक्त क्या बेहतर है, फिर दिल में वसवसों का सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो, दिल बेचैन है, तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं उसके फैसलों पर। सिर्फ जुबान से कह देना तवक्कल नहीं होता, बल्कि जुबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तवक्कल होता है। अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है या आपको सजा दे रहा है। अरे, आजमाइश का मतलब तो ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर अल्लाह को सजा ही देनी होती तो वो फिर आजमाइश से निकालता भी क्यों? हाँ, ये बात सच है, आजमाइश में डालने वाला अल्लाह है तो उस आजमाइश से निकालने वाला भी वही रब है। आजमाइश बज़ाहिर तो एक लफ्ज़ है, लेकिन दरअसल ये रब से जुड़ने का जरिया है। जिंदगी में ऐसी रातें बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो अल्लाह से बातें करते करते गुजर जाती है, जो अब भले ही नहीं मिल रहा होता है, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं ना, उस वक्त दिल बहुत पुरसुकून रहता है, बहुत ज्यादा पुरसुकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। बेशक वो सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है अपने बंदे का तड़पना। कुछ भी परेशान करे तो दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआएं अपना रास्ता बनाकर अल्लाह तक पहुंच जाती है। जब तुम्हारा दिल सुकून में होता है
تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر، اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جو نماز کی طرف خود نہیں جاتے، اللہ ان کے لیے ایسی وجوہات بنا دیتا ہے کہ انہیں زبردستی نماز کی طرف آنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کو ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ میری نظروں کے سامنے رہے، دنیا میں عبادت گزار بن کر اور آخرت میں جنت کا حصہ بن کر۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ بھی مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے اگر اللہ سے بات کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہے کہ تم حقیقی محبت سے کتنے قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو، تو پھر وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا ڈسکس کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا حضرت ایوب علیہ السلام کا؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھ رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نعم البدل ہے؟ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب بھی تم اپنی آدھی زبان سے بھی کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر تم بھی دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتا دو جو تمہارا دل توڑتی ہے، اسے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں ان سب سے نوازے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے گا۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے،
ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک ہو، تم نے اپنے رب کو پا لیا۔